صحیح سمجھانے کی جو عمر ہے ایڈکشن کے بارے میں یا کسی بھی بری عادت کے بارے میں وہ چھوٹی عمر ہے جب آپ سمجھاتے ہیں بچوں کو. ابھی بھی آپ بچوں سے بات کریں تو بچے پیچیدہ بات آپ سے زیادہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. یہ آپ اسمارٹ فون ہی دیکھیں, 2 سال کا 3 سال کا بچہ جو ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہ سوچیں, بچے سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں. وہ اس کا صرف سائز چھوٹا ہوتا ہے, باقی وہ آپ سے ٹھیک ٹھاک تیز ہی ہوتا ہے. جو لرننگ ہے وہ مرر لرننگ ہے. انسان کی بہت ساری لرننگ جو ہے وہ مرر لرننگ ہے, یعنی آپ کو باقاعدہ چیزیں سیکھنی نہیں پڑتی. کئی آپ اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی فاسٹ لرننگ ہوتی ہے. ہم گرامر کے رولز بغیر کسی کے سمجھائے سمجھ جاتے ہیں. ہم روزانہ 3 سال کی عمر میں 200 الفاظ نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی کے ٹیچ کیے. بس ہمارے ارد گرد زبان چل رہی ہے تو ہم وہ الفاظ پک کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ توجہ دیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں آپ توجہ دیں تو آپ لفظوں کے سٹرکچر کو دیکھیں کہ لفظوں میں سے لفظ کیسے نکلتے ہیں. پہلے طریقہ تھا کہ ڈکشنری کے صفحے پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظ اپنی شکلیں کیسے بدل رہے ہیں. اب طریقہ ہے کہ گوگل پہ جائیں اور کوئی لفظ لکھیں اور پھر اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں کہ یہ لفظ بنا کیسے, اور اس لفظ کے یہ شروع میں کیا ہے اور اس لفظ کے یہ آخر میں کیا ہے. تو جب آپ اس طرح سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے الفاظ کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے اور آپ بات کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ سوچ بچار آپ کی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن پیچھے پیراڈائمز یا نظریات ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. لینگویج, اور اس کے بعد باڈی لینگویج, اس کے بعد فیشل ایکسپریشن جو آپ کو مدد مل سکتی ہے. اگر آپ نے اپنی گفتگو کو امپریسو بنانا ہے تو مدد مل سکے گی. تو ہم بات یہاں سے شروع کی تھی کہ لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اپنے گھر میں سوائے ایک تکلیف کا سامان مہیا کریں گے اور نفرت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ آرام سے بات کریں 1-2 منٹ تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کوئی بندہ قصور کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جڈا وڈا قصور ہے نا اونی وڈی بستی ہونی چاہیے. بستی اونی ہونی چاہیے قصور دے نال میچ کر دی ہوئی. اور بندے کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی کوتاہی کر دی, تھوڑی بستی کی, تو پھر اثر نہیں ہوگا, تو کلاسیکل کام ہونا چاہیے. تو وہ اس میں نسخہ یہ ہے کہ بس 1 منٹ کے اندر اندر اچھے الفاظ میں کچھ کہہ دیں اور خیال رکھیں کہ جب آپ بات چیت ختم کریں تو آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت خراب نہ ہوئے ہوں. یعنی آپ کی پوزیشن یہ نہ ہو کہ کئی دن ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں, کئی دن آپ ایک دوسرے کو شکل نہ دکھائیں. یعنی اتنا ماحول خراب کر دیں کہ اس کے بعد 15 دن 10 دن جو ہے آپ ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہیں, اور پھر جب آپ کے ماحول ٹھیک ہوں تو پھر آپ اسی طرح کی کوئی بات کر کے اس کو دوبارہ خراب کر لیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ تنقید کریں گے یا کسی بندے کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو دن میں کم از کم 6 موقع ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ آپ بات کر سکیں. 6 موقع. کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بات کرنے سے کامیابی کی شرح 10 گنا بڑھ جاتی ہے. 5 دفعہ ایک ہی ٹاپک پہ جب آپ کسی بندے سے 5 دفعہ بات کرتے ہیں تو 10 ٹائمز اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. وہ ایک ہی دن میں 5 دفعہ کرنا ضروری نہیں ہے, مطلب وہ 21 دفعہ ہے. ایڈورٹیزمنٹ کا رول 21 دفعہ کا ہے. آپ کی جو وفا ہے وہ اپنے مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کی وفا جو ہے وہ آپ کے نتائج کے ساتھ ہونی چاہیے کہ نتائج صحیح نکلے. اگر نتائج صحیح نہیں نکلتے تو جنہ مرضی پیٹ سے آپا کر لو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اگر کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے تو آپ کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی تمیز سیکھ لے, بجائے اس کے کہ آپ اس سے بدتمیزی کر کے اس کو احساس دلائیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ آگے سے ایسا جواب دیں کہ جو اگلا بندہ ہے اس کو حیا محسوس ہو اس چیز کی. اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیے کہ آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ آپ کا رسپانس اسرٹیو ہونا چاہیے. اسرٹیو کو اردو میں کہتے ہیں معقول. معقول
چاہے آپ اسے کول کہہ لیں. مطلب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھوڑا سا, اور پریکٹس سے یہ وقت کم ہوتا جائے گا, جلدی آپ سوچ لیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو بڑے مراحل طے کر کے آپ کے منہ سے نکلتی ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک ایریا ہے جس کو بروکاز ایریا کہتے ہیں, اس کا نام رکھا ہوا ہے, وہ سائنسدان نے ایجاد کیا تھا, جس پہ وہ بروکاز ایریا میں یہ سارا کام دھندا شروع ہوتا ہے, اور چاروں طرف سے فیڈ بیک آتا ہے, پھر الفاظ آتے ہیں, پھر گرامر کے رولز آتے ہیں, اور وہ ترتیب پاتے ہیں الفاظ, اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے, ڈسینڈ کرنا شروع ہوتا ہے, اور آپ کے پھیپھڑوں سے ہوا آتی ہے جو کہ اس آواز کو پیدا کرتی ہے, اور اوپر سے سفر شروع ہوتا ہے الفاظ کا, جو قطار میں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے پوچھتے ہیں کہ مجھے بولو یا اس کو بولو, کون سے لفظ کو بولو. اور یہ سارا کام 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے دماغ کے جو پروسیسز ہیں وہ 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو یہ سارے پروسیسز ہوتے ہیں, تو لفظ ڈسینڈ کرتے ہیں, تو آپ کی جو زبان ہے وہ اپنے آپ کو لیول اپ اینڈ ڈاؤن کر کے ان لفظوں کو شیپ دیتی ہے کہ وہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ منہ سے باہر نکل جائیں. اور یہ کوئی 20 چیزیں ہیں جو کہ بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیں تو پھر آپ کو اور بھی تیزی کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہے. لیکن یہ پریکٹس کرنے سے ہوگا, الٹیمیٹلی پریکٹس کریں گے, کسی نہ کسی چیز کی پریکٹس کرنے سے, اور صحیح پریکٹس کرنے سے آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں. اور جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے اسرٹیونیس کی کچھ پریکٹسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جا کے ایون بھیک مانگنی پڑتی ہے, یا لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو پانی, کھانا, چائے کچھ مانگنا پڑتا ہے, تاکہ آپ کی وہ جو ایک شیم ہے وہ ہیل ہو جائے. یا کسی دکاندار سے چینج لینا پڑتا ہے, آپ کسی دکاندار کو جا کے کہتے ہیں یہ مجھے 5,000 کے نوٹ کا چینج دے دو, اور لے کے چھوڑتے ہیں. تو اسرٹیونیس کی یہ پریکٹسز ہیں. تو میں کچھ دن سے, کوئی 1.5 مہینے سے ایک پریکٹس کر رہا تھا کہ فیس بک پہ میں کمنٹنگ کر رہا تھا, پوسٹنگ کر رہا تھا ایسی جو کہ ایک خاص جماعت کے متعلقہ لوگوں کو بری لگ رہی تھی. پرپس بیہائنڈ یہ تھا کہ کوئی میں بات کر رہا ہوں جو میرے لحاظ سے جینون بات ہے, پر کسی بندے کو وہ بات بری لگ رہی ہے, اور وہ اچھل کے چھلانگے مار کے پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑتا ہے, اور میں پھر اس سے انٹریکٹ کرتا ہوں, اور وہ کوئی کمنٹ لکھتا ہے تو میں اس کا جواب لکھتا ہوں, تو پھر وہ کمنٹ لکھتا ہے تو پھر میں اس کا جواب لکھتا ہوں. تو 4 5 6 سوال جواب کے بعد وہ بندہ لیول پہ آ جاتا ہے اور معذرت کر لیتا ہے, یا کوئی بلا مانس بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ پریکٹس. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.